ٹھیک ہے. اور آج کا لیکچر ڈلیور ہے پیر سید نعمت علی شاہ صاحب. لائٹ کی وجہ سے مجھے کسی کو سامنا نہیں نظر آ رہا. یہ تسی لائٹ بے شک رکھو سامنے لیکن انہاں شاہ صاحب تو تھوڑی جی سائڈ تے کر دے اس کونے تے کر دیو یا اس کیا ہے دوستان دے چہرے تے اوتے لا دے یا سائڈ تے بھی ہو سکدا ہے. ہاں ادھر بھی ہو سکدا ہے. دوستان دے چہرے نظر آؤں گے تے بعد تھوڑی سائڈ پہ کر لو نا زیادہ اکثر نہ سائڈ ہو جائے. اچھا اس کونے تے لیاؤ تسی ٹھیک ہے تانوں ہے. شروع کر. ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق من بعد کلہم. کوئی ہو اس قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں. کوئی ہو اس قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں. معزز مہمانان گرامی قدر، علماء طب، حکماء کرام، طلباء کرام، دور دراز سے آنے والے میرے
دل عزیز ساتھیوں، میں تہ دل سے آپ لوگوں کی آمد خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو لوگ آج موسم کی سبب نہیں آ سکے، ان کا نہ آنا آج میرے دل پر ایک بوجھ ہے۔ یہ محفل جس مقصد کے لیے سجائی جاتی ہے اس میں کمی رہ جائے گی جو میرے لیے ذرا پریشانی کا سبب ہے۔ میری یہ طلب تھی کہ ہم یہ 6 سبق جو ہیں اس انداز میں پڑھ لیں کہ اس کا ربط ٹوٹنے نہ پائے، لیکن جو میرے اللہ کو منظور ہے تو ہم جنوری کا پروگرام موسم کی پیش نظر ہم ملتوی کرتے ہیں، اور جنوری کا جو سبق ہے وہ ہم فروری میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا جو سبق ہمارا جو ایک ترتیب سے ہے وہ ہے مرض جب بگڑتا ہے تو بگڑی ہوئی جو مدارج ہیں، مرض کے مدارج ہیں، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ صحت کی جو نبض ہے وہ بگڑی ہے، اب اس بگڑنے کے آگے 6 مدارج ہیں۔ سبق بہت ہی آسان ہے، مختصر ہے، اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کروں اور وہ آپ کی گرفت میں رہے۔ طوالت جو ہے وہ اس مضمون کو کمزور کر دیتی ہے۔ میں اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کا سبق کافی لمبا ہے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے دور سے لوگ تشریف لائے ہیں تو ان کو طلب کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے دامن میں ضرور آ جائے، تو کچھ ٹائم آپ سے اس لحاظ سے میں لے لیتا ہوں، ورنہ سبق میرا مختصر ہوتا ہے۔ آج ہم نے بگڑی ہوئی نبض کے مدارج پڑھنے ہیں۔ اس سے قبل آج کا مضمون ہے اسباب ممرضہ۔ اسباب ممرضہ جس حکیم کے جس طب میں اسباب ممرضہ جس کے دامن میں نہیں ہے وہ شفا سے خالی ہے، وہ علاج معالجے سے قاصر ہے، کسی پہ تنقید نہیں، علمی بات ہے۔ مرض پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کو مرض پیدا ہونے کا سبب معلوم ہوگا تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے آسان رستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مثلا ایک شخص ہر روزانہ وہ 5-7 کلو پانی بے مقصد ہی پی رہا ہے تو یہ اب اس کا یہ اسباب ممرضہ میں شامل ہے۔ جب تک آپ کو اس بات کا پتہ نہ چلے
کہ یہ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ تسکین میں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیمار کیوں ہے. اس کو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی آپ کے مرض کا یہ سبب ہے، اس کو آپ دور کریں اور آگے یہ علاج کریں. چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنے سبق کی طرف پھر آتا ہوں. سبق لمبا ہے لیکن ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے، پھر آئندہ کے لیے اور سب کو بھی اس کو ہم شامل کریں گے. حضرت صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطلب پر. ایک شخص آتا ہے، گاڑی کو باہر کھڑی کرتا ہے اور وہ چابیوں کو گھماتا ہوا اندر آتا ہے. تو آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں بھائی بیٹھیں، اپنی باری کا انتظار کریں. اس کی باری آتی ہے، آپ نبض دیکھتے ہیں. نبض دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی کس پہ آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کار پہ آیا ہوں. حضرت صاحب ملتانی فرماتے ہیں کہ بھائی آپ خود بیکار ہیں اور کار پر بیٹھ کر آئے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ کار بیچ دو، چوہارے خرید لو. چوہارے خریدو. حکما حضرات بیٹھے ہیں، غور فرمائیں. کار بیچ دو، چوہارے خرید لو اور چوہارے کھائیں جائیں. وہ کہتا ہے جی بہت دور سے آیا ہوں، بڑی آرزو، بڑی آپ کی مشوری سن کے آیا ہوں، تمنا لے کر آیا ہوں، مجھے دوائی دیں. آپ نے بات جو کی ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں. آپ نے کہا آپ کا یہی علاج ہے، جائیں. پھر اصرار کرتا ہے. آپ پھر اس کو یہی کہتے ہیں جائیں. وہ باہر نکل کے کھڑا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ مجھے دوائی نہیں ملی، طبیب صحیح ہے، معالج صحیح ہے، بات اس نے صحیح کی ہے. اندر سے کچھ شاگرد آتے ہیں تو ان سے وہ گلہ کرتا ہے کہ یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں معذرت معافی کرتا ہوں، مجھے دوائی دلوا دیں. آپ کے حکیم صاحب مجھ سے پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے، دوائی نہیں دی ہے، بس یوں ہی کار میں آئے ہو، بیچ دو، چوہارے خرید دو. انہوں نے کہا کہ ان کا یہ طریقہ کار، یہ ایک طب کی ایک تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہے. آپ جائیں، جو انہوں نے کہا ہے آپ ایسا کریں، کچھ دن کے بعد پھر آ جائیں. خیر وہ مجبوراً چلا جاتا ہے اور وہ چوہارے خریدتا ہے اور چوہارے کھانے شروع کرتا ہے. اس کو اعصابی تحریک کا مرض تھا. وہ جو چیز کھاتا تھا فوراً وہ جسم سے خارج ہو جاتا. اب وہ کچھ دن کے بعد آیا اور اس نے آ کے کہتا ہے کہ صابر صاحب، حکیم صاحب، آپ نے مجھ کو پہچانا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی، آپ وہ کار پہ آئے تھے؟ جی ہاں میں وہی آدمی ہوں. اس نے 5,000 روپیہ اس وقت کا اس نے نکال کر اس نے کہا حکیم صاحب میں صرف نہیں ہوا، میں صرف جوان ہی نہیں ہوا بلکہ میں نوجوان ہو گیا. یہ 5,000 روپے میں خوشی سے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں بھائی، نہ میں یتیم مسکین ہوں جو مجھے کوئی زکوٰۃ خیرات لگتی ہو، نہ تو میں مراسی ہوں کہ میں نے کوئی تماشا دکھایا ہے. میں طبیب ہوں، حکیم ہوں، میں نے آپ کو صرف رستہ دکھایا ہے.
یہ 5,000 روپوں پہ میرا کوئی حق نہیں، آپ جائیں ان کو لے جائیں جہاں آپ کا جی چاہے وہاں خرچ کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بات نوٹ کریں، آپ نے کہا ابھی آپ نے میری آدھی بات پہ عمل کیا ہے۔ کبھی آپ کار کی بجائے پیدل چلتے جی تو پھر آپ کی عضلاتی تحریک اور زوروں پہ ہوتی۔ عزیزان محترم، ان صرف دوائی دینے کا نام نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے دامن میں رکھنے کا نام طبیب ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے آج اسباب ممرضہ تھوڑا سا پڑھتے ہوئے اپنے اصل سبق کی طرف آنا ہے۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات کو چھپ جایا کرو، آرام کر لیا کرو، سو جایا کرو۔ مفتی صاحب سے کل میں نے ایک سبق سیکھا ہے، مفتی سمیع اللہ صاحب تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے ان کا اتنی دور سے آنا۔ انہوں نے کہا ایک معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا پھر مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تو اب میرے لیے ذرا رستہ آسان ہو گیا، ایک معنی ہے، ایک اس کا مفہوم ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات کو سو جایا کرو اور دن کو معاش کیا کرو، روزی کے لیے محنت مشقت کرنے کے لیے گھر سے نکل جایا کرو۔ میں نے جب ان آیات کریمہ کو اپنی طب کی نظر سے پڑھا تو مجھے بہت ساری باتیں ایسے سمجھ آئیں جیسے قرآن حکیم باقی اسباب ممرضہ بیان کر رہا ہے۔ آئیے سونا اور جاگنا، کچھ باتیں اگر اس ضمن میں رہ جائیں تو آپ سوال کر کے بعد میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کو اتنا آسان بیان کیا ہے کہ کسی مفکر کے پاس، کسی مدبر کے پاس، کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے اس آیات کی روشنی میں، اس کے مفہوم میں، کہ نماز مغرب کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے گھر پہنچنا ہے اور آپ نے کھانا کھانا ہے۔ لیکن کھانا کھانے کے لیے دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ میں نے سارے دن مشقت کی ہے، تھکاوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی ایک میری فرضی نماز باقی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کھانا زیادہ کھا لوں، تھکاوٹ کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے مجھے نیند کا غلبہ ہو جائے اور میری نماز عشاء جو ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے آپ نے کھانا کم کھانا ہے تاکہ نماز عشاء کے لیے آپ کو کسی دقت میں نہ آنا پڑے۔ اب آپ نے کھانا کم کھایا
عشاء اور مغرب کا ٹائم آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے گزار لیا، والدین کے ساتھ گزار لیا۔ اب آپ نماز عشاء کے لیے باہر چلے گئے، نماز عشاء ادا ہوئی، 12-17 جو رکعتیں آپ نے پڑھی، واپس آئے، سو گئے، اور صبح جب اللہ اکبر کی صدا آئی تو صبح ہو گئی، آپ اٹھے، نماز کے لیے مسجد باہر چلے، آپ کو وہاں نمازیں فجر سے فارغ ہوئے، تازی آب و ہوا ملی، آپ نے نماز کے بعد آپ گھر آئے، آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا اتنا کھایا کہ اب سارے دن آپ نے مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دوپہر کے لیے بکس باندھنا شاید میری نظر میں تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، تو 2 ٹائم کا کھانا اور دوپہر کے ٹائم کوئی فروٹ وغیرہ اگر آپ کو میسر آ جائے، صبح کا زیادہ کھانا، رات کا کم کھانا، اگر آپ نے اس قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے تحت اپنی رات اور اپنا دن گزار دیا، اب آپ نے رات کو کھانا بھی تھوڑا کھایا، اس کی وجہ سے خمیر ہی نہیں بنا، صبح آپ جلدی اٹھ گئے پھر بھی خمیر نہیں بنا، دن کو آپ نے جو کھانا کھایا، مشقت کی، محنت کی، وہ عدم ہوا۔ اب اس میں یہ 2 سبق جو ہیں آپ کو ملیں گے، ایک حرکت سکون بدنی اور ایک حرکت سکون نفسانی۔ نماز آپ کے لیے حرکت نفسانی ہے، اور دوسرا معاملہ جو ہے حرکت سکون بدنی ہے۔ یہ سبق آئے گا تو جو شخص اس آیات کریمہ کے تحت اپنی زندگی گزارے، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ اس کے گردے خراب، نہ اس کے دل کے مبارز، نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی نہ دو، ان تمام چیزوں سے آپ جب بچیں گے تو قرآن کریم کی ایک آیات پہ عمل کرنے سے یہ ہسپتال ویران ہو جائیں گے۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے۔ آئیے اب ہم اسباب ممرضہ کو اپنے طبی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اس بورڈ کے اندر میں نے لکھا ہے کہ مدارج مرض، بگڑی ہوئی نبض کے مدارج، صحت والی نبض اگر کسی کی نوجوان کی 3 انگلیوں پر چل رہی ہے تو وہ صحت والی ہے۔ اب وہ نبض بگڑی ہے، یا وہ غدد کی طرف جائے گی یا وہ اعصاب کی طرف جائے گی۔ نوجوان کی بگڑ گئی یا کسی عورت کی بگڑ گئی، کسی بچے کی، یعنی 2 ہی صورتیں ہیں نبض بگڑنے کی،
اب ان دو صورتوں کو آگے آپ نے ذرا ملانا ہے اس ترتیب سے کہ بگڑی ہوئی نبض کے 6 مدارج ہیں. بگڑی ہوئی نبض کے 6 مدارج ہیں. یہ سبق آپ کو اسی فورم پہ مل رہے ہیں. کمی رہ جائے یہیں سے ہی رابطہ کریں گے تو آپ کو یہ مکمل ہوگا اور کہیں سے یہ مکمل نہیں ہوں گے. تو بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے ہیں. پہلا درجہ لذت ہے، پھر حبس ہے، پھر قبض ہے. بولتے جائیے تاکہ یاد ہو جائے. پہلے لذت ہے، پھر حبس ہے، پھر قبض ہے، پھر سوزش ہے، پھر ورم ہے اور پھر ذوق ہے. جب پہلا درجہ لذت کا ہوگا تو مزاج متاثر ہوں گے. پہلا درجہ لذت کا ہوگا تو مرض مزاج میں ہوگی. طب کوئی ٹول نہیں ہے، کوئی ٹیرے ٹپے نہیں ہیں. یہ ایک مضبوط سبق ہے، ایک ربط کا سبق ہے، ایک ضابطے اور قانون کا سبق ہے. مزاج متاثر ہوں گے جب نبض لذت کے پہلے مقام پر ہوگی. مزاج متاثر ہوں گے. اب لذت سے نبض آگے کی طرف گئی، مرض آگے کی طرف گئی. نبض میں ابھی بعد میں سمجھاؤں گا. لذت کے بعد حبس ہو گیا. حبس اگر آ گیا ہے لذت کے بعد تو اب آپ کا اخلاق متاثر ہوں گے. اب اخلاق کے پیچھے سے مرض آگے کی طرف آ گئی. ایک درجہ آگے آ گیا. اگر وہاں بھی اس کا علاج نہ ہو سکا تو پھر قبض پہ، جب قبض پہ آئے گی تو اعضاء متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے درجے میں اعضاء کو کچھ نہیں ہوگا جی. پہلے مزاج، پھر اخلاق اور پھر اعضاء. اگر یہاں بھی آپ نے مرض کو نہ سمجھا، علاج معالجہ کے، تو اعضاء کے بعد پھر سوزش پیدا ہوگی تو ارواح متاثر ہو جائیں گے جی. سوزش ارواح کو متاثر کرے گی. مرض بڑھتی جا رہی ہے، جسم کے سسٹم اس کے زد میں آتے چلے جا رہے ہیں. سوزش پہ اگر آپ نے یا اس مریض نے توجہ نہ دی، علاج معالجہ نہ ہو سکا، اسباب مرض کو دور نہ کیا گیا تو پھر ورم آ جائے گا اور پھر ذوف پیدا ہو جائے گا. اب ورم میں قوا جو ہے، آپ کی قوت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. آگے ذوف آئے گا. ورم ہوگا تو قوت متاثر ہو جائے گی.
اب کیا ہوا، پھر پیچھے آ جائیں، پہلے مزاج متاثر ہوا، پھر آپ کا اخلاق متاثر ہوا، پھر آپ کے اعضاء مرض میں آئے، پھر اعضاء کے بعد ارواح مرض میں آئے، پھر ارواح کے بعد آپ کی قوت جو ہے وہ متاثر ہو گئی۔ مرض ایک درجہ اور آگے چلا گیا، جس میں انسان کی باڈی نے تمام تکلیف کو جب برداشت نہ کیا، ہر سسٹم مرض کی وجہ سے متاثر ہوتا چلا گیا، تو پھر سوف آ جائے گا اور وہاں فعل خراب ہو جائے گا، جیسے کہ فالج ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور کتنا پیارا ایک سسٹم ہے طب کا، ایک ترکیب ہے۔ بہت ساری طبیں اس سے خالی ہیں، ان کے پاس یہ سسٹم سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ فیصل آباد میں ڈاکٹروں نے ایک ریلی نکالی، اس میں کچھ نرسیں بھی تھی، وہ نیٹ پہ تصویر آئی، مجھے عمران ہاشمی صاحب نے دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ حکیمی دوائی ہے۔ مجھے دکھ ہوا، غم ہوا مجھے۔ میں نے شاہ صاحب سے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ کیا اس کے جواب میں نیٹ پہ کوئی چیز آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میری طرف سے لگائیں۔ میں نے ان کو ایک چھوٹا سا مضمون دیا، اس میں کافی ساری باتیں تھیں، تو وہ جیسے کہ دو گروپ لڑ پڑے تو آپس میں طنز و مذاق ہوتا ہے۔ میں نے بھی کیا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے جی، اور میں نے کہا کہ آپ اسباب ممرضہ سے واقف نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مرض کیسے آتی ہے۔ آپ نے حکیموں کا نام تو ویسے ہی لے دیا ہے اندازے سے۔ دوسرا میرا علمی سوال ہے کہ اگر آپ دم خم ہے تو آپ اس دوائی کا نام تحریر فرما دیں جس سے کہ حکیم کے دینے سے گردے خراب ہوتے ہیں۔ نہ تلوار چلے گی نہ خنجر اٹھے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ کون سی وہ دوائی ہے جو حکیم استعمال کرتا ہے اور گردے خراب ہوتے ہیں؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ کل تھا اور نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ ترتیب ان کے سمجھ سے باہر ہے۔ ہم دعویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اسباب ممرضہ ضرور سیکھ لیں۔ سودے سے ارواح بیمار ہوئے، سودے سے آگے ورم ہوا، ورم سے قوت متاثر ہوئی، پھر ورم آ گیا، پھر ذوف آیا، تو اس کے افعال بگڑ گئے۔ آئیے اب علاج معالجے کے لیے بھی آپ پیچھے ہی چلیں گے۔ ذوف کے لیے کیا دینا ہے؟ نیچے درد ہے، آپ نے مقوی دینی ہے۔ کل میرے پاس کشمیر سے مریض آئے تو بٹگرام والے دوست بیٹھے ہوئے تھے، احسان اللہ بھائی تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس کو تحلیل کا عمل ہو گیا ہے،
یہ آگے میں ابھی پھر بتاؤں گا. تو اس کو استسقا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا اس کی غذا بند کر دیں، اس کی روٹی بند کر دیں، آپ اس کو مغزیات دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کی ورم سے پھر ضعف آ گیا ہے. اب یہاں تھوڑی سی بات، کیونکہ وہ تو چل کے آیا ہے، اس کو تو آپ فارغ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، سامنے طبیب دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کہاں فالج ہے، لیکن اس کے اندر کے ایک سسٹم کو فالج ہو چکا ہے. عزیزان محترم، آپ نے مقوی چھوڑ دیں ساری چیزیں. میں نے کہا اگر سالن کھانا ہے تو بغیر روٹی کے صرف مقوی اور دودھ دیتے چلے جائیں، یعنی ان کی ہودی نبض. تو میں نے ان کے لیے 5 اور 6 نمبر تجویز کیا. ورم کے مقام پر آپ نے اکسیر دینی ہے. اکسیر کے لیے میں نے کعبہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ آگے جب علم الادویہ میں آئیں گے تو آپ کو وہ انشاءاللہ اس کی تشریح کر دی جائے گی. سوزش میں آپ نے مسہل دینا ہے، اور قبض پہ آپ نے ملگن دینا ہے، اور حبس پہ آپ نے شدید، اور لذت پہ آپ نے محرک. یہ دوائی آپ نے استعمال کر رہی ہے. ربط ہے، سمجھنے کے لیے آسان رستہ ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ مقام مرض لذت ہے، حبس ہے، قبض ہے، سوزش ہے، ورم ہے، ضعف ہے؟ کیسے پتا چلے؟ آئیے، اللہ کریم نے یہ بھی مشکل حل کر دی ہمارے لیے. اگر بگڑی ہوئی نبض اپنے مقام پہ، بگڑے ہوئے مقام پر اگر کمی پن ہے تو پھر اس کا درجہ جو ہے وہ لذت اور حبس ہے. ہر بگڑی ہوئی نبض کا پہلا درجہ پہچاننے کے لیے اس نبض کو دیکھنا ہے. اگر وہ قوی ہے، طاقتور ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ لذت اور حبس کی دوائی جو ہے اس کو دینی ہے. اس کا پہلا درجہ ہے، ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے. اگر اس میں وہ قوی پن تو نہیں ہے، اب اس میں تیزی آ گئی ہے. صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہیں، وہ میری بات کو آگے تک سمجھ رہے ہیں. اب اس میں تیزی آ گئی ہے. اب آپ نے اس کو ملین سے لے کے مسل تک دینا ہے. اندازہ نہیں ہے، یقین ہے. آپ بھی وہی دیں، میں بھی وہی دوں، سکندر بھائی بھی وہی دیں. چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کلات اور بٹگرام میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کشمیر میں بیٹھا ہے، وہ اس نبض، بگڑی ہوئی نبض کے مدارج کو دیکھے گا اور وہی دوائی اس کے لیے کارگر ہے، وہی منتخب کرے گا تو اسے فائدہ ہوگا. اس کو کرنی چاہیے، یہ علم سیکھ لینا چاہیے. پہلے 2 درجے محرک اور شدید، مزاج
اور اخلاق متاثر ہوئے ہیں. پھر اگلا درجہ آ گیا اعضاء اور ارواح کا. قبض اور سوزش ہوئی، ملین اور موصل آپ نے استعمال کرانا ہے. اور اس سے آگے اگر قوا متاثر ہو گئی، ورم پیدا ہو گیا اور ضعف آ گیا، اس کا فعل خراب ہو گیا، تو آپ نے اکسیر اور مقوی کا استعمال کرانا ہے. جی اس میں تیزی ختم آ جائے گی، نبض میں تیزی ختم ہو جائے گی. پہلے قواپن ختم ہوا، پھر تیزی آئی، ملغیر اور مسل دے دیا. اب مرض اور آگے بڑھی، اس میں ضعف آ گیا، آپ نے اس کو اکسیر اور مقوی کا استعمال کرایا. یہ قانون شفا ہے، باقی میرے اللہ کے ہاتھ ہے. کہیں طبیب سے کمی رہ جاتی ہے اور کہیں مریض سے کمی رہ جاتی ہے. اب آپ نے اگر دل تو چاہتا ہے نا ذرا آگے آپ کے ساتھ چلوں، اگر لذت اور حوث پہ اگر نبض ہوگی تو آپ نے کیا بتلانا ہے؟ مریض کو بھی تو کچھ بتانا نا جی آپ نے، تاکہ وہ کہے کہ طبیب قابل ہے، طبیب سمجھدار ہے، طبیب میری مرض کو پہچان لیا ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کے جسم میں اکڑاؤ اور درد ہے، اور کچھ نہیں بتانا. جس اعضاء میں تحریک ہے، مرض ہے، اب وہاں پہلے درجے میں کیا ہوگا؟ اکڑاؤ اور درد ہوگا. آپ کہہ دیں برملا کہ بھائی آپ کی غدی عضلاتی تحریک ہے، آپ کے یہ غدود کے حصے جو ہیں ان کے اندر کھچاؤ ہے، درد ہے، اکڑاؤ پن ہے، وہ انکار نہیں کر سکے گا. اب جب اکڑاؤ پن ہوگا، آپ اپنی بصیرت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا پیشاب مکمل خارج نہیں ہوتا. وہ حیران ہوگا، یار میں نے نبض دکھائی ہے، یہ کتنی طبیب مجھے باتیں بتا رہا ہے. آپ اس کے مزاج کے مطابق، اس کے مدارج کے مطابق آپ اس سے بات کریں. اگر پہلے درجے میں اکڑاؤ اور درد ہے اور مرض آگے بڑھی، پھر تسکین والے مقام پہ مرض آ گئی، آپ نے دوائی وہاں ملغیر اور مسل دینی ہے. اب آپ نے اس کو تسکین والے جو عضو کی علامات ہیں وہ بیان کرنی ہے. تسکین والا مقام پھولتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ کے جو غدود ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، آپ کو ہرنیے ہیں، آپ کے ہوا یہاں رکتی ہے، آپ کے جسم کے اندر اس کے جو غدد ہیں، تو آپ نے اس تحریک اور نبض کو سمجھتے ہوئے اس کی بات کو آپ نے اس کو کہنا ہے، ہٹ کے نہیں کہنا. میں اپنے اطباء کرام سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مریض کو کہا کہ آپ کو فلاں علامت ہے، وہ کہتا ہاں جی ہے. آپ پھر کہتے ہیں آپ کو یہ علامت بھی ہے، وہ کہتا ہاں جی یہ بھی ہے. آپ نے 3-4 باتیں اسے بتائیں، اس نے کہا ہاں جی ہے. 5ویں بات جب آپ نے بتلائی اس نے کہا نہیں ہے، تو وہ ساری آپ کی عمارت گر گئی.
ختم ہو گیا وہ معاملہ آپ کا. آپ صرف قانون کے تحت بات کریں. اگر تحریک ابتدائی درجے کی ہے تو آپ اکڑاؤ اور درد بتائیں گے، اور دوسرے درجے میں اگر چلی گئی تو پھر آپ خارش اور زہر بتائیں گے، اور اگر اس سے بھی اگلے درجے میں چلی گئی تو پھر خدر پن، پگھلنا اور فالج کا ہونا، یہ مست ہوگا. یہ قانون ہے، یہ ایک ترتیب ہے. اس سے ہٹ کر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبض کبھی پن ہو اور اس کے اندر تحلیل کا عمل ہو، اس کا فالج ہو. یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ قانون کے خلاف ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یا کبھی فالج ہو اور نبض کبھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. اب یہ آپ نے دوائیوں کا استعمال بھی سیکھ لیا کہ محرک کہاں دینی ہے، شدید کہاں دینی ہے، ملگن کہاں دینی ہے، مسل کہاں دینی ہے. اٹکل بچوں کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کو مسل دے دو، دوسرا کہتا نہیں اس کو ملگن دے دو، وہ کہتا نہیں اس کو تو کبھی کی ضرورت ہے. یہ قانون آپ اس کے اندر پرو لیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. عزیزان محترم، اور آگے بڑھے. جب تحریک شروع ہوتی ہے، یہ بڑا گہرا سبق ہے، اس پہ ذرا آپ کو کچھ ٹائم لگے گا سمجھنے کے لیے. جب تحریک شروع ہوتی ہے تو ترشی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہوا بڑھتی ہے نا. ہوا ہی نہیں تحریک دینی ہے. حرکت دینے کے لیے ہوا ضروری ہے. تو ہوا کا مزاج کیا ہے؟ لیکن آپ نے اپنی نبض کو نہیں بھولنا. یہ گدی صابی ہے یا صابی گدی ہے، یہ گرم تر ہے یا تر گرم ہے، یہ نہیں بھولنا. خلد وہی ہے، مقام مرض کا وہی ہے، لیکن پہلے درجے میں ترشی بڑھے گی. جہاں ہوا بڑھے گی وہاں ترشی بڑھے گی. آپ نے ترشی کا علاج ترشی سے کرنا ہے. اگر مثلا اگر وہ پہلے مزاج اور اخلاق ہیں تو یہاں ترشی بڑھی ہے، آپ نے اس سے اگلے لفظ کی محرک اور شدید دے کے ترشی کا علاج ترشی سے کرنا ہے. یہ مثال ترشا ذرا دس دو مطلب مغالتے اور نہیں ہوا ہو گئی بس کلمہ ترشا. ٹھیک ہے جی، ہوا ٹھیک ہے. خودی میں اور ہوا ہے، اصحابی میں اور ہوا. ہوا تو ہے، جس کو تحریک ہے اس میں ہوا ہے. اب مرض بڑی، ترشی سے نمک اور تیزاب آ گیا. ترشی سے اب وہاں مرض بھی نمک اور تیزاب ہے، مرض بھی وہی ہے، اور اس کے علاج کے لیے بھی دوا بھی وہی ہے. قبض اور سوزش، یہاں آپ سمجھ لیں کہ جو قبض اور سوزش ہے وہاں نمک کی ضرورت ہے یا ایسڈ کی ضرورت ہے. پہلے درجے میں ہے تو آپ اس کو نمک دیں گے. ہر ملین دوا نمک ہے، ہر مسل دوا ایسڈ ہے. اور پھر بھی یہ مرض آگے بڑھ گیا، اب آپ نے اکسیر دی ہے. ہر دوا اکسیر جب ہی بنتی ہے جب کہ اس میں زہر شامل کیا جائے. مرض زہر والے مقام پہ آ گئی جی، تو آپ نے برم اور زوف والے مقام پہ آ گئی تو پھر اب یہاں زہر ہے اور مقویات ہیں.
زہر سے آگے دوائی نہیں ہے، وہ کبھی دوائی نہیں ہے، بس اکسیر زہر ہے، اس سے آگے کوئی مرض۔ جب زہر ہوگا تو وہ اعضاء پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کو کھانے لگ جائے گا وہ زہر، ڈاکٹر کہیں گے کاٹ دو یہ آگے نہ بڑھ جائے۔ کوئی کہے آؤ میں اپنے طب کی افادیت بتاؤں، میں اس طب کی قدر و قیمت آپ کو بتاؤں۔ کوئی کہے میں نے ترشی سے علاج کرنا ہے، میں کہوں گا میرے پاس محرک اور شدید دوائی موجود ہے۔ کوئی کہے میں نے نمکیات سے علاج کرنا ہے، میں کہوں گا میرے پاس ملین دوائی موجود ہے۔ کوئی کہے میں نے کیسر سے علاج کرنا ہے، میں کہوں گا میرے پاس مسل دوائی موجود ہے۔ کوئی کہے میں زہروں سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا میرے پاس اکسیر موجود ہے۔ کوئی کہے میں وٹامن سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس مقوی موجود ہے۔ تمہیں چج بھی نہیں، ہمیں چج ہے، ہمیں اس کا ڈھنگ ہے، ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے کہ ہم نے نمک کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے ایسڈ کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے وٹامن کہاں استعمال کرنے ہیں، ہم نے زہر کہاں استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک ترتیب ہے، ہمارے پاس ایک رب ہے۔ عزیزان محترم، اسباب ممرضہ سمجھنے کے لیے یہ چند سبق جو ہیں کہ آپ کے سامنے بڑے مضبوط سبق ہیں، ان پہ آپ اپنی دسترس مضبوط کریں، بار بار سیکھیں، بار بار سمجھیں۔ جہاں آپ کو کوئی ربط نظر نہ آئے، بندہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور بھی الحمدللہ کافی ساتھی ہیں جو میری ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور اب میں چھوٹا سا درمیان میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ سیکھنے ہم نے گھر نہیں بیٹھنا، سب کچھ سیکھ کے گھر میں لاہور جو کہ اس وقت برس اقتدار لوگ ہیں، جن کے کچھ اختیارات میں ہیں، میں احمد سلیمی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں امتحانی کمیٹی کے، میں ان کی خدمت میں گیا ہوں۔ میں صرف یہاں تک محدود نہیں ہوں، اور میں 3 پروگرام کی حاضری فوٹو کاپی کروا کر لے کر گیا ہوں۔ میرا ان سے پہلے بھی کچھ رابطہ ہے، اور اس دفعہ بڑی سنجیدگی سے بات ہے۔ میں نے کہا یہ 80 نفوس بٹگرام ہے، بیر ہے، صادق آباد ہے، میاں والی ہے، ایبٹ آباد ہے، قصور ہے، ساہیوال ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، یہ لوگ، یہ فاضل طب و جراحت ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اتنی مشقت، اتنی دقت اٹھا کر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ طبی کونسل کے کالجوں نے ان کو کچھ دیا نہیں، یہ کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچارے اتنی دور کا سفر کر کے مشقت اٹھا کر وہ طب سیکھنے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا سلیمی صاحب، اگر اللہ نے آپ کو یہ آج یہ مقام جو عہدہ کر دے رکھا ہے تو کچھ کام کر جائیں طب کے لیے۔ ان کالجوں کے اندر آپ جو جی چاہے پڑھائیں، آپ کا نصاب نہیں بدلتا، نہ بدلے، لیکن 4 سال کے بعد جو فارغ ہونے والا طالب ہے
طالب علم کے دامن میں یہ میرے 6 سبق ضرور ڈال دیں۔ کالج سے فارغ ہونے تک 6 سبق اس کے سامنے رکھ دیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت جی طب کے لیے ایک روشن مینار ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ اور استاد میں تیار کر رہا ہوں، آپ ان کے لیے جگہ دے دیں۔ میرے پاس یہ جو 80 رفوس آ رہے ہیں، ان میں انشاءاللہ ایسے قابل موجود ہیں جو کہ کالجوں کے اندر جا کر فی سبیل اللہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے وہ 6 سبق پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ تیاری کریں، میں بھی تیاری کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں یہ ملاقات رہی ہے۔ اس کا سہرا صرف میرے ہی سر نہیں، وہ جو میں لسٹیں آپ کی لے کر گیا ہوں اس کے سر بھی ہے، آپ کے سر بھی ہے، پوری ٹیم مستقل، پوری ٹیم اس کی حقدار ہے۔ اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ آمین۔ اب آپ نے نبض سے سمجھنا ہے کہ دوائی محرک دینی ہے، نبض سے سمجھنا ہے کہ دوائی شدید دینی ہے، نبض سے سمجھنا ہے کہ آپ نے دوائی ملین دینی ہے، نبض سے سمجھنا ہے کہ آپ نے مسل دینا ہے، نبض سے اکسیر اور مقوی کا انتخاب کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات دوسری بات کو کہنے کا تقاضا رکھتی ہے۔ اکسیر دوائی کا استعمال آپ باعث مجبوری کریں گے کیونکہ یہ زہر ہے۔ بہت قلیل مقدار میں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ نے اس کا علاج کرنا ہے مسل سے اور مقویات سے۔ اگر کسی کی نبض بدھی زلاتی ہے مرض کی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اگر ذوف والی نبض آ گئی ہے تو پہلے ذوف کو دور اکسیر سے، اس کی نبض میں کبھی پن آئے گا، تیزی آئے گی، یعنی وہ ذوف ٹوٹ جائے گا نا۔ اب آپ نے اس کو ملین مسل مدی صابی یعنی گرم تر اگلی نمبر اور 6 نمبر مقویات اس کو دینی شروع کر دیں جی۔ انشاءاللہ العزیز وہ مریض ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے قانون کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، مریض کچھ کہتا رہے جی۔ بعض طبیب علامتوں پہ چلتے ہیں اور بری طرح مار کھاتے ہیں۔ ایک طبیب بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جی آپ کے